بھری کائنات کے اندر اس چرخے دی جو فرید صاحبان تلے اس بسیطہ اندیزے سینے تے جتنے لوگ آئے جتنی مخلوق پیدا ہوئی ہے لہجے بھی حضرت داؤد دی مثال کوئی نہیں لہجے دی مٹھاس کے اندر حضرت داؤد دی مثال کوئی نہیں آپ نغمہ ظہوری چھیڑتے ہیں پرندے آ رہے ہیں چھوڑ جس وقت قریب آیا اس نے پرواز بھول گئی دریا دے کنارے تے بیٹھ کے نغمات ظہور چھیڑے تے پانی نو روانی بھول گئی رک رک کے سندا ہے رک رک کے سندا ہے رک رک کے سندا ہے لیکن قرآن میں کسی جگہ تے یا کسی مقدس کتاب میں دکھا دے ہو اللہ نے حضرت داؤد دے لہجے کی قسم کھا دی ہوگی اگر اللہ کریم نے قسم اٹھائی ہے تو ایک کو لہجے کی قسم اٹھائی ہے ایک کو بہت کی قسم اٹھائی ہے ایک کو بولن والے کی قسم اٹھائی ہے تو فرماتا ہے وکیل بابا کھڑی ہوئے میں نہیں مست ہویا پیا جیڑے میرے نبی دی بارگاہ دے حضوری نے جنہاں دے جیڑے کچھیری بھی چادر ہوندے نے وہ سن کے کہندے رہے جیڑے مصطفیٰ کریم دی کچھیری بھی جاندے وہ سن کے بول دے رہے تے کہندے نے کچھ سواد نمسلی اندر تے کھڑنا می چکڑی تیاں مصطفیٰ کریم سویا میں نے تیری بولی دی قسم ہے ایک کمال یہ ہے کہ آپ شیرین سخن ہیں آپ کے لہجے کے اندر جڑی مٹھاس سے وہ معجزان ہے پھر دوسری شان یہ ہے کہ کئی لوگ نے جڑے میٹھی بولی والے ہیں لیکن گل غیر مسترد کرتے رہتے ہیں کتنے شیرین سخن لوگ موجود ہیں اچھی بولی بولن والے آواز اچھیاں آواز اچھی ہے گل غیر مسترد حضرات محترم نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زبان میں شیرین لہجہ بھی مٹھا زبان کتنی مسترد ہے آسمان نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زبان کتنی مسترد ہے فرمایا بما عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى فرمایا ایڈی مسند بولی تے کسی دی ہے ہی نہیں میرا مصطفیٰ کدی اپنی مرضی نال بولیا ہی نہیں جدوں بھی بولدا ہے میری مرضی نال بولدا میری مرضی نال بولدا ہے حضرت طفیل بن عمر دوسی کہندے ہیں میں نہ سن رہا سی سرکار نے سلام بھیجا آپ کارول ٹر پہ تو میں بھی پیچھے ٹر پہ سبحان اللہ آئے سن تے نفرتاں نال سینہ بھریا سی جس وقت طفیل بن عمر دوسی آئے سن تے نفرتاں کچھ گھروں لے کے آئے سن کچھ اچھے آ کے سنیاں نے پڑھیاں نہ کہ اور پاؤ ادھر اور پاؤ ادھر اور پاؤ ادھر اور پاؤ سینہ غلاظت دے نال تعفن دے نال حسد دے نال بغض دے نال کینے دے نال کفر دے نال شرک دے نال بھریا ہوئے اور پھر اگے کی ہوئے میرے مصطفیٰ نے قرآن پاک دیاں دو آیتوں پڑھ کے سینہ سارا جا صاف کیتا سینہ سارا صاف کر دیتا سبحان اللہ سینہ سارا صاف کر دیتا سبحان اللہ کہتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم گھر چلے تو میں بھی پیچھے آپ جا کے گھر داخل ہوئے تو میں بھی آپ نے گھر کے دروازے سے کھلو کے دستک دیتی اجازت منگی اجازت ہوئے تو میں بھی آ جاؤں آپ فرمایا آؤ خوش آمدید ویلکم خوش آمدید تشریف لے آؤ صد مرحبا تشریف لے آؤ تو فیض بن عمر بہت بڑا شاعر سی نقد وہ شاعر سی اور لوگ انہیں مثالہ دے دے سن اور بڑا بہت مت علیہ
کرنی سی پورے اس عرب کے اندر پوری اس نے شیپ کو ایک وقت حاصل سی. حضرات محترم فرماندے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جا کے نیاز مندانہ بیٹھ گیا. میں کیا سنیا لوگاں گلاں کیتیاں بے سرا کام نہیں کرنا. اسی قوالی شروع کر دیتی ہے. پڑھنا ہے تو ذوق نہ پڑھنا ہے, ذوق نہ پڑھنا ہے تو ایک آواز میں پڑھنا ہے. ہدایت لے کے آئے ہو, مہربانی فرماؤ اے تحفہ مینوں بھی عطا فرماؤ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کلمہ پڑھایا. جے اکھ پہ گئی تے پھر بھی تو دے ہو, جے گل سن لئی تے پھر بھی تو دے ہو, پھر تو اپنا نہیں رہے گا, انہاں دا ہو جائے گا. حضرات محترم جناب حضرت طفیل بن عمر دوسی, یار میرے والے توجہ کرو, کسی سجے کبھی کے ہوئے میں نے تو سب تقریر پڑھا چھے. حضرت طفیل بن عمر دوسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے نے دل کرے کہ سونا بولے, اور جس وقت سن رہا سا پھر کیفیت ایسی کو سے قضا کے رنگ سے صاف ان کے لہجے میں, کو سے قضا کے رنگ سے صاف اس کے لہجے میں ساری دنیا بھول گئی. وہ ایک لہجہ نہ شہبہ دی گل یاد رہی, نہ انجیل دے مشورے یاد رہے, کسی ناز سے مشفق دی کوئی گل نہ یاد رہی. ساری دنیا بھول گئی, وہ ایک لہجہ یاد رہا. میں آپ کی بارگاہ کے اندر بیٹھا رہا, با ادب انداز کے اندر. پھر میں اجازت مانگی کہ کریم مہربانی فرماؤ, میں اجازت فرماؤ. تے نال اگر اجازت دیو تو پھر میرا بہت بڑا قبیلہ ہے تے لوگ میرے نال پیار بھی بڑا کرتے ہیں. جے اجازت ہوئے تے ایک خیرات میں لوگاں بھی جا کے بڑھنا نہیں, اجازت ہوئے تے تحفہ لوگاں نو بڑھنا, لوگاں ہوئے دسائے کلمہ امد الہی دا, ایک کلمہ صلی اللہ
فرماتے ہیں میرے آقا نے میں اجازت دی میں چلا گیا اپنے قبیلے پہلے تو لوگ بڑی توجہ نہ لگا سنتے سن لیکن جس وقت میں یہ میسج شروع کیتا تھا تو لوگوں نے کچھ مزاج بگڑتے نظر آئے طبیعتیں بگڑنی شروع ہو گئی ہیں لوگ گل توجہ نہ کوئی نہ سن گئے ہاں جان دیا میں آخیا یا رسول اللہ میرے کوئی نشانی عطا ہو جائے نا جی نشانی دیکھ کے لوگ میری طرف متوجہ ہو تو میں انہوں نے دسا نا کہ میں سونے کو نشانی لے کے دو شانہ میں عرض کی نے ایک تے میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زبان میٹھی ہے دوسری مستند ہے اور تیسری مستجاب ہے تیسری موجودانہ شان میرے آقا نے زبان یہ رکھ دی ہے کہ حضور کی زبان مستجاب ہے یہ کسی میں شک ہوئے تھے فَاسْتَجَابَ لَكُمْ أَنِّي مُمِدُّكُمْ بِأَلْفٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ مُرْدِفِينَ دی آیت پڑھ لو تے گل واضح ہو جائے گی بدر بھی 313 لے کے آپ تشریف لے آئے بدر کے اندر 313 بندے تے اتھے آ کے ایک منفرد کی دعا منگی میرے آقا نے ہمیشہ سراپا آج تھی سراپا ان کے ساتھ آپ کی پوری زندگی آج بھی ڈوبی ہوئی لیکن اس موقع سے آپ نے ایک مقام ناز سے دعا منگی اللہم ان تہلک ہاتھ الاسابہ فلم تو بد فی الارض آبادا اے جڑے میں 313 بندے لے کے آ گیا نا جے انہاں نال ہو گیا کوئی دوسرا معاملہ تو پھر میرے مالکہ سن لے پھر تیری عبادت نہیں کی جائے پھر تینوں بھی سجدے نہیں کیتے جان گے تیری زمین بھی سجدیاں نو ترسے گی حضرات محترم پروردگار عالم نے نہیں فرمایا میرا محبوب ہو کے میری محبوب ہو کے میرا مملوک ہو کے میرے نالے بڑیاں گلنا کرنے رب نے نہیں فرمایا اللہ نے پتہ سی میرا محبوب پہ عالم پہ بول رہے ہیں مقام ناز سے بول رہے ہیں جواب کیا ہے جواب سنو فرمایا فَاسْتَجَابَ لَكُمْ ہم نے دعا تمہاری قبول کر دی ہے انی مُمِدُّکُم میں تمہاری مدد کروں گا بِأَلْفٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ 1000 فرشتیاں نال کتنے فرشتیاں نال بھائی 1000 فرشتیاں نال مدد کراں گا کس طرح آن گے مردفین قطار اندر قطار لو بدر وچ کافر کتنے سن گلہ نہ کرو میرے وقت توجہ کرو کتنے سن کافر 1000 تقریباً کافر سن تے انہاں واسطے ایک اسرائیل کافی نہیں سی 1000 فرشتیاں دا وعدہ کرن دی کیڑی ضرورت سی بھائی ایک اسرائیل کتنی طاقت دا مالک ہے جڑا والے دے اندر بھی جان لے رہے ہیں اسے لمحے فیصلہ آباد دے اندر بھی جان لے رہے ہیں اسے لمحے گوجرے دے اندر بھی جان لے رہے ہیں اسے لمحے چک جملے دے اندر بھی جان لے رہے ہیں اسے لمحے سرگودے دے اندر بھی جان لے رہے ہیں اسے لمحے گجرات دے اندر بھی جان لے رہے ہیں کراچی دے اندر بھی ملتان دے اندر ملتان وچ بھی ہندیا خان صاحب کا بعد کس جگہ تے ایک موقع دے اندر ایک لمحے دے اندر زمین تے کتنی مخلوق دی جان لیندا ہے اودی ڈیوٹی لا دتی جانی تو مروڑ کے رکھ دینا اللہ فرماندا ہے کہ میں 1000 فرشتیاں نال تہاڈی مدد کراں گا میں کراں گا مدد تے میری مدد جڑی ہے نا اس طرح نہیں ہوے گی میری مدد ہوے گی تے ہاتھ میرے مخلوق دے ہون گے ادھا مطلب یہ ہے کہ کبھی کبھی مدد خدا دی ہوتی تے ہاتھ روز پاک دے ہون گے تو انہوں شرک نہیں کہنا چاہیے نا انہوں شرک نہیں کہنا چاہیے نا مدد خدا دی ہوتی ہے اور ہاتھ کسی اللہ دے بندے دے ہوتے ہیں ہاتھ کسی اللہ دے بندے دے ہوتے ہیں حضرات محترم اللہ فرماندہ میں 1000 فرشتہ نال بڑی مدد کراں گا حکمت کی ہے علماء فرماندے نے حکمت اصلی سے میرا رب دسنا چاہتا سے سونے ہاں تو ان 313 دی وجہ کیوں پریشان ہے جے مدینہ تیری چونی ہے نا تے سدرۃ المنتہا تے بھی تیری چونی ہے جے مدینے تیرے غلام رہندے تے سدرۃ تے بھی تیرے غلام رہندے محبوب اسی وعدے کر دینا چاہنے ہیں کہ ایتھے دی صدارت بھی تن دیتی ہے اوتھے دی صدارت بھی تن دیتی ہے اس واسطے میرے آقا نے فرمایا وزیرا یا فی الارض و وزیرا یا فی السماء میرے 2 وزیر آسمانہ دے نے 2 وزیر زمین دے نے زمین دے اندر میرا وزیر صدیق تے فاروق ہے آسمان تے میرا وزیر جبریل تے میکائیل قطاراں کیوں بنان گے بل جمع کروان گے لینا بنا لو
جھگڑا نہ ہو جائے. اتنے ہے خطرہ جھگڑے کا. روڈ پہ جا رہے ہو, لینڈ وچ رہو, ایکسیڈنٹ نہ ہو جائے, بھئی ہے حادثے کا خطرہ. فرشتے آ رہے ہیں, مقرب بندے آ رہے ہیں, اللہ کی مخلوق آ رہی ہے, جھگڑے کا خطرہ کوئی نہیں, ایکسیڈنٹ کا خطرہ کوئی نہیں. تیسرے نمبر پہ پھر لائن اسے واسطے بڑھائی جاتی ہے. کوئی اللہ کا نیک بندہ آ گیا تو سنگیا اعلان کیتا, انہاں کہ یار لائن بنا لو بزرگاں دے ادب وچ. نہیں تسی اجے نہیں سمجھے. لائن بنا لو بزرگاں دے ادب وچ. تیسرا فلسفہ ہے یہ لائن تاں بنائی جاتی ہے کسی دی تقریب دے اندر. رب فرماتا ہے سدرہ تو جان والے ہو, سدرہ تو جان والے ہو, سدرہ تو جان والے ہو, ایتھوں ہی لائن نہ بنا کے جاؤ. تانوں کی پتہ ہے کہ تسی کس ہستی دی بارگاہ دے اندر جا رہے ہو. کہ فرشتیاں نے جس وقت یہ منظر نامہ دیکھا ہوئے گا تو بے شک لفظ نہیں ہوں گے, بے شک لینگویج یہ نہیں ہوئے گی, بولی نہیں ہوئے گی, لیکن جذبات ہی ہوں گے. آج فرشتے بھی مصطفیٰ کریم نے پیار بھی ڈب کے آ رہے ہوں گے, تے کہندے ہوں گے اب میری نگاہوں میں, اب میری نگاہوں میں جلتا نہیں کوئی جیسے میرے سرکار ہیں, ویسا نہیں کوئی جیسے میرے سرکار ہیں. عرض کر دیا سان کہ میرے آقا کی زبان میٹھی بھی ہے. نمبر 2 جی یاد کر لو تو کوئی حرج نہیں, یاد کر لو تو کوئی حرج نہیں. اتنی بڑی سند کسی کی زبان دی نہیں, اتنی بڑی سند. وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی. وہ اپنی مرضی سے بولتا ہی نہیں, جب بھی بولتا ہے میری مرضی سے بولتا ہے. اس تو بڑی سند ہو ہی نہیں سکتی, اس تو بڑی سند نہیں ہو سکتی. اس سے خاص طور پر صرف پاویں تسی ادھر والے بولو یا نہ بولو, ایتھوں سبحان اللہ آنی چاہیے. اس واسطے نہیں کہ انہوں پتہ کوئی نہیں, اس واسطے کہ گل ذوق لی ہے, گل پیار دیئے. حضرات محترم, رب فرماتا ہے وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی. مصطفیٰ کی زبان مستند اتنی ہے, اپنی مرضی نال بول دے نہیں, جدوں بول دے نے میری مرضی نال بول دے. تے تیسرے نمبر تے جڑی میں چیز عرض کیتی وہ میرے آقا کی زبان دی شان یہ ہے کہ مستجاب بھی, مستجاب بھی ہے. تو فیض بھی نمبر 2 سی کہتے تھے یا رسول اللہ کوئی نشانی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھائے, اللہم اجعلہ لی آیا, یا اللہ کے واسطے کوئی نشانی قائم فرما دے. بس لفظ ادھروں پہ نکل دے, دو اکھاں کے درمیان روشنی نکلنی شروع ہو گئی, دو آنکھوں کے درمیان روشنی نکلنی شروع ہو گئی. گھر جا رہے ہیں, رستہ اپنے آپ روشن ہوتا جا رہے ہیں. قریب گئے, ذہن کے اندر خیال آیا قوم بڑی الٹی ہی ہے کہ اس طرح نہ ہوئے قریب جاواں تے تانا دے دیں اے تے کدھروں بیمار ہو کے آ گئے, اے تے کوئی بیماری کا نشان لے آیا ہے, اے برس کا نشان لے آیا کہ اس طرح نہ ہوئے انہوں کا قبلہ بدل جائے اور میرے تے الزام آ جائے, تان آ جائے. پھر ہاتھ اٹھائے, سونے ربا مہربانی فرما تے اے نشانی کسی اور جگہ تے منتقل کر, اے نشانی کسی اور جگہ تے منتقل فرما دے. چند لمحے پہلے یہی بندہ سی جدا سینہ کفر نال بھریا سی, چند لمحے پہلے یہی بندہ سی جدا سینہ کفر نال بھریا سی. ہن اتنا منور ہے اور اتنا مقبول ہے کہ لفظ زبان تو نکلتے جا رہے ہیں, نور ایتھوں نکلیا تے لاٹھی بھی چاہ گئی, نور لاٹھی دے اندر آ گیا, لاٹھی چمکنا شروع ہو گئی. قبیلے دے اندر گئے, قبیلے دے اندر گئے, جا کے دعوت دیتی لوگاں نوں. کوئی
آپ دعوت دے رہے لوگ مذاق کر دے رہے استہزاء کر دیتا جاتا ہے ٹھٹھا کر دیتا جاتا ہے جناب حضرت طفیل بن عمر دوسی فرما دے رہے میں تنگ آ گیا میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کے اندر حاضر ہویا میں کہ یا رسول اللہ پہلیاں قوماں نے جس وقت گل نہیں سی منی وہ پتر چھڑ دے تو نہ کھڑکائیں پہلیاں قوماں جس وقت نبیاں دی گل نہیں سن مندیاں وہ دعا کرتے سن تے قوماں غرق ہو جانے سن اے قبیلہ دوستوں تے مکا چھڑو ہے جڑا میرا قبیلہ ہے نا میں ادھر تے پورا زور لا چکے ہیں بالکل نہیں مندے ایسے کورے نے بالکل اپنے ذہن کی کھڑکیاں کھلنا ہی نہیں دے رہے کوئی نور اندر جان ہی نہیں دے رہے یا رسول اللہ مہربانی فرماؤ دعا فرماؤ قبیلہ دوست غرق ہو جائے تباہ ہو جائے برباد ہو جائے بس حضرت طفیل بن عمر دوسی کہتے ہیں میری عرض کرنے جیسی نبی کریم نے منہ قبلے وقت فرمایا صحابہ کرام دے دل دیاں دھڑکناں تیز ہو گئیاں کمبن لگ پہ صحابہ کرام نبی کریم نے طفیل دی گل من رہی ہے ادھا مطلب ہے تو جڑا دوست قبیلہ ہے تے نہیں رہے گا صحابہ کرام لفظہ برندام نے دل دھڑک رہے نے دل دیاں دھڑکناں تیز نے نبی مقدم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھائے ہاتھ اٹھا کے دعا کی تھی اللہم اہد دوسا وآت بہم جمیعا یا اللہ میں انہاں دی تباہی دی دعا کوئی نہیں کرتا انہاں دی بربادی دی دعا میں کوئی نہیں کرتا مالک سنیا اے تا نفرت کرتے نہیں انہاں نو اکھاں جے نہیں نصیب ہوئی انہاں نو اکھاں دے دے نجی دے نالے میرا مقام سمجھ لینا تے سنیا ایک بندے دی گل نہیں میں تے ہن تیرے کول پہ منگنا کہ قبیلہ دوست آوے تے سارے دا سارا دوست قبیلہ آوے تے سنیا ایک دو تین چار پانچ گھرہ دی گل نہیں سارے دا سارا قبیلہ حضرات محترم طفیل بن عمر دوسی کہتے ہیں میرے آقا نے جس میں دعا فرمائی نا میں نے پہ یقین ہو گیا کہ گل پوری ضرور ہو گئی باقی میں انتظار کے اندر وقت گزر گیا آپ نے ہجرت فرمائی اجے تک سارا قبیلہ مسلمانی غزوہ بدر ہو گیا اجے بھی سارا قبیلہ مسلمانی ہو غزوہ احد ہو گیا غزوہ خندق ہو گیا اجے سارے لوگ مسلمانی ہوئے جس وقت غزوہ خیبر ہویا غزوہ خیبر کا مال غنیمت میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم تقسیم فرما رہے سن تے قبیلہ دوست جدے گرانے طفیل بن عمر دوسی کہتے ہیں 70-80 گرانے سن میرے دوست قبیلے دے 70-80 گرانے کشاں آ رہے ہیں پیار دے اندر آ رہے ہیں محبت دے اندر آ رہے ہیں طلب لے کے آ رہے ہیں جستجو لے کے آ رہے ہیں آرزو لے کے آ رہے ہیں حضرات محترم 70-80 گرانے نبی مقدم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت دے اندر حاضر ہوئے اور انہاں سارے نے آ کے کلمہ پڑھا ادھا مطلب یہ ہویا کہ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مٹھی بھی ہے موجزانہ شان رکھتی مٹھاس بھی ہے تے مستند بھی ہے تے مستجاب بھی ہے تے نال یہ بھی پتہ چلیا کہ مشیت جذبی ہی ترجمان ہوئی یہ بھی موجزانہ شان ہے کہ مشیت جذبی ہی ترجمان بھی ہے اور نال قاسم نور بھی ہے قاسم نور بھی ہے بس آخری گل وہ یہ ہے کہ حضرت ایک اپنے سے انہوں کو پوچھا گیا کہ جناب تو کس طرح پتہ چل جاتا ہے تسی بلا توقف بغیر کسی تاخیر میں فوراً کہہ دیں جو ہے حدیث پاک ہے ابو قرصافہ حضور دے صحابی نے
فرماندے نے کہ میرے والد کو خالہ سی ماں سی انہوں نے میں بکریاں دینیاں تے کہنا بچہ چرایا کر تے وہ جڑا محمد جادوگر ہے نا اس کو بچ کے رہا میں کی کرنا سا میں بکریاں لے جانیاں مختصر کرنا بکریاں لے جانیاں تے بکریاں چھاڑ دینیاں تے آپ سیدھا انہوں نے بارگاہ سو جا کے بہنا تے انہوں نے گلا سنیا رہنا تے مست ہو گیا رہنا تے ایک دن اندر کی طرف جا کے میں اپنے آپوں کے جلیا روزانہ آنے تے گلا سن کے چلا جانے کلمہ کیوں نہیں پڑھتا عرض کی تھی یا رسول اللہ میں کلمہ پڑھا میرے آقا نے کلمہ پڑھا ابو قحافہ آج بول پیا پہلے بولتا نہیں سی آگے صرف ویکھدا سی تے سندا سی پہلے ویکھدیا رہنا تے سندیا رہنا تے کوئی اے ویکھن والا تے سنن والا ہی جاندا ہے ویکھن والا تے سنن والا ہی کوئی جاندا ہے موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام پہلے سندے سن پھر آخر تم بولتا اتنا سونا ہے جے تم نظر آئے تو پھر تو کتنا سونا ہوئے گا میں ہوں ویکھنا ہی ویکھنا میں تینوں ویکھاں گا ربے ارے نہیں میں تینوں ویکھاں گا اللہ نے فرمایا جان کرا دی موسیٰ میرا جڑا ذات دا جلوہ ہے نا مصطفیٰ دی امانت ہے جتنی دیر تک وہ نہیں ویکھتا میں نہیں کسی نے ویکھانا جس وقت سونا بیک لوے گا پھر تینوں ویکھاں گے دیگر کو ویکھاں گے سادہ بات ہے وجوہ یوم ناظرۃ الی ربھا ناظرہ جنت میں جا کے اسی سارے دیدار کرواواں گے لیکن اس جہان سے اندر میری ذات کا جلوہ کہ میرے مصطفیٰ دی امانت ہے اللہ کے محترم ایک لطافت واسطے میں چیز عرض کی تھی پہلے ابو قحافہ دیکھتے رہتے تو سنتے رہتے کلمہ پڑھ لیا آج بول پہ اپنائیت پیدا ہو گئی تعلق قائم ہو گیا کہتے ہیں یا رسول اللہ ایک گل دساں میرا والد کو خالہ تے میری اماں روزانہ میں جس میں بکریاں لے کے نکلنا نا تے میں نے کہہ دیا نے محمد جادوگر تو بچ کے رہی تے بکریاں کسی ایک دن وچ ایڈیاں موٹیاں نہیں ہوندیاں کہ چربی نال اس طرح موٹیاں ہوئی ہون تے ایک دن اس طرح کدی ہوندا ہے تھوڑی عقل مندی ہے اما ایک اس سے محمد کریم دا کمال ہے جنہاں تو تسی میں منع کرتی ہو خالہ بھی منع کرتی ہے تو بھی منع کرتی ہے تو جے تسی تو نہیں پسند تو کل میں ان کا نہیں جاواں گا تو میں انہوں کو جاواں گا ایک بار انہوں نے آکھاں گا جناب ہے یہ مجھے برکت دیتی سی نا یہ اپنی برکت واپس لے لو یہ جی برکت تساں دیتی ہے اپنی برکت واپس لے لو تو میں بکریاں واپس لے آواں گا انہوں نے کہا نا پتر ایک کام نہ کری ایج نہ کری جنہیں برکت دے دیتی ہے انہوں برکت واپس نہیں کرنی بیٹا پھر ادھا مطلب ہے بے ساڑیاں کھڑے پردے پہلے کل کوئی گلہ نہیں جائے گا تیری ماں بھی نال جائے گی تیری خالہ بھی نال جائے گی ماں بھی نال جائے گی خالہ بھی نال جائے گی اگلا دن آیا نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خدمت کے اندر حاضر ہوئے یا رسول اللہ اے میری امی جان تھے اے میری خالہ جان تے پہلا سبق ہی نمبر اے پڑھایا سی تے ہن اللہ دے فضل نال پڑھے بارگاہ دے اندر حاضر ہو گئے یا رسول اللہ کلمہ پڑھا میرے آقا نے کلمہ پڑھایا جی گل دسنا چاہتا ہوں یہ ہے واپس پہ یہ جان حضرت ابو قحافہ کہتے ہیں میری ماں تے میری خالہ آپس میں گلاں کرتی ہیں جان ماں رائنا مثل حاضر رجل ماں رائنا مثل حاضر رجل یہ مجھے سونا دل گیا تک دیکھے ہی نہیں خلقاً و خلقاً او میرے بچے کیوں بول جاتے ہیں نہ خلق کچھ کوئی ایسا سونا بیٹھے تے آپس گلاں کرنے جانتے تے بیٹھئے جس وقت تو گلاں کرتے سن نا تے انہاں دے منہ وچوں نور نکلتا انہاں دے منہ وچوں نور نکلتا سی آپس گفتگو کرنے جا رہی ہیں حضرات محترم میرے آقا نے اللہ پاک نے سراپا برہان سراپا معجزہ بنا کے بھیجے پیران دے داخلہ بھی لے کے سر دی چوٹی تک اور خود زبان نشان ہے کہ زبان میٹھی بھی ہے یہ بھی معجزہ ہے مسترد بھی ہے یہ بھی معجزہ ہے مستجاب بھی ہے یہ بھی معجزہ ہے تے
قاسم نور بھی ہے، یہ بھی موجود ہے، قاسم ہدایت بھی ہے، یہ بھی موجود ہے۔ اچھا ہن مکائی کنکلوژن، نتیجہ، تلخیص، خلاصہ تو یہ ہے کہ کیا تسی پسند کرتے ہو کہ تیری بیٹی اور تیرے بیٹے دے منہ وچ نور آوے، سینے چ نور آوے، سینے چ نور آوے پسند کرتے ہو، نہ کہ بیٹے دا سینہ روشن ہو جائے؟ بیٹی نو حضرت سیدہ زہرا بطول دی چادر دا سایہ نصیب ہو جائے۔ اقبال فرمانے میں بطول باش و پنہاش و رضی آسن تا در آغوش شبیر بگیری، کہ خاتون اے مسلم خاتون بطول باش، بطول ہو جا، بطول بن جا، زمانے تو بکری ہو جا، چادر سے تے کر لے، پردہ کر لے، تاکہ تیری گود وچ پھر کوئی شبیر کھیلے، تاکہ تیری گود وچ پھر کوئی حسین کھیلے۔ ایک بیٹی، آج دی بیٹی کل دی ماں، اس بیٹی دی کردار شادی ہوئے گی تو پورا گھرانہ سمجھ جائے گا۔ اگر ایک بیٹا پڑھے تو ایک فرد کی تربیت، اور اگر ایک بیٹی پڑھ جائے تو پورے گھرانے کی تربیت۔ ایک کو صرف کر لیں، میرے مرشد گرامی حضرت قبلہ پیر محمد امین الاسرار شاہ صاحب سجادہ نشین آستانہ عالیہ پیرا شریف، آپ جو بڑی اللہ کہنے لگا حضور آپ دی بڑی مہربانی، آپ دی بڑی نوازش، آپ دی بڑی عنایت، اسی آپ دے بہت ہی مشکور ہوں۔ آپ فرمائے شکریہ ادا کر رہے ہو، گھر بھی تو دسو کس گل کا شکریہ؟ وہ کہنے لگا جناب اساں بیٹی داخل کروائی تھوڑے ادارے دے اندر، اس دفعہ بیٹی جب کر گئی ہے نا چھٹی تے، تو میں راتی اٹھیا 2 بجے، میں بیٹھے بیٹی دے کمرے چ لائٹ جل گئی، سوچی پہ گیا بیٹی کو کوئی تکلیف نہ ہو گئی کہ بیمار تو نہیں ہے، اس کی لائٹ کیوں جل رہی ہے؟ میں جس وقت جا کے کمرے کا دروازہ کھولیا تو میری بیٹی مصلے تے بیٹھی تے رو رہی، تے دعا بھی منگی، یا اللہ میرے والدین دے گناہ معاف فرما دے، یا اللہ میرے والدین دے گناہ معاف فرما دے۔ بندہ کہنے لگا پیر صاحب اس تو پہلے ساڑھے گھر دے اندر زندگی نے تعیب کے سارے سامان موجود سن، کوئی بندہ ساڑھے گھر دا نماز نہیں سی پڑھتا، پیر صاحب بیٹی توڑے مدرسے داخل کروائی، اللہ نے مہربانی فرمائی، ساڑھا ان سارا گھرانہ نمازی ہوتا ہے، ساڑھا ان سارا گھرانہ نمازی ہوتا ہے۔ ایک اس سے ادارے دی برانچ، ایک اس سے شجر دی شاخ ہے، ایک اس سے درخت دی شاخ ہے، ایک اس سے برکت کا فیض ہے۔ اللہ پاک فضل فرمائے گا۔ بچیاں دی صورت بھی تو تسی دیکھ رہے ہو، شہباز صاحب جس وقت پڑھن واسطے گئے سن پیرا شریف، چھوٹا جہا شہباز ہوتا سی، چھوٹا جہا نکلو جہا پورا جہا بیٹ وزن، میں بڑا پیار نال میں کہنا ہاں وہی جڑا والا میرا کی حال ہے، میں بادشاہ کہتے ہیں اسی بغیر میں وہی کہتا سا ہاں وہی جڑا والا، اور ماشاءاللہ اتنے آ کے انہاں واقعی اپنے آپ کو جڑا والا سمجھتا ہے۔ آج سجے کبھی کتنے شاگرد بیٹھے اور کتنے مستند علماء نے کتنے انہاں دے شاگرد بیٹھے اس مجلس کے اندر بیٹھے گفتگو کرتے ہیں، ہن انہاں دے شاگرد سارے نال چنگی گفتگو کر لیندے ہیں۔ انہاں دے شاگرد اے بچوندا میرے کول بیٹھے ہیں، انہاں دے شاگرد ہونا چاہیے سارے نال بہتر گفتگو کر لیندے ہیں، بہتر تقریر کر لیندے ہیں۔ یہ فیضان ہے۔ تیرا علاج نظر کے سوا کچھ اور نہیں، خیرت کے پاس خبر کے سوا کچھ اور نہیں، اور تیرا علاج نظر کے سوا کچھ اور نہیں۔ بس ایک کو گل انہاں بیٹیاں واسطے جنہوں نے پڑھانا ہے کہ اخلاص 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 میرے آقا دا ایک سب تو بڑا سبق ہے، کل ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین، بے شک میری نماز، میری قربانی، میری زندگی کا نمالمہ، میری موت، یہ سارا کچھ اللہ واسطہ۔ جیڑا بندہ اللہ کا ہو جائے نا،
بابا فرید نو کسی بندے نے زمین کا ٹکڑا دیتا تو پھر کسی مائی نے وہ مائی بعد مر گئی تے وارث جا پہ ضرور لے انہوں نے کیا بابے نے ساری زمین تے قبضہ کیتے زمین لینی چاہیے کیس کر دیا قاضی نے طلب کر دیا آپ تشریف لے گئے بابا تسا قبضہ کیتے فرمایا میں نہیں قبضہ کرتا فقیراں تے زمیناں تے قبضہ کیتے مائی میں تحفہ دے گئی ہے جلدی جلدی مخالف گروپ بولے انہوں نے کہا جناب ایسی گل ہے تو ٹھیک ہے ایک گواہ پیش کریں ایک گواہ پیش کریں کہ اسی مقدمہ چھوڑ دیتے ہیں ہاں جی بابا جی گواہ پیش کرو میں قاضی صاحب اور تے گواہ میرے کو کوئی نہیں جی تھی چوکھا مجبور کر دو تو پھر زمین کو بھی چل کے پوچھ لیں گے زمین کی فریق مخالف بولے انہوں نے کہا بابیاں دیا بڑا ہوئی ہیں پریشر پان واسطے بڑیاں گلاں کرتے مرور کرنے واسطے روک پان واسطے تے چلو جی قاضی جی کیوں چلو اتنے زمین کے ٹکڑے چلنے ہیں چل کے پوچھ لینے ہیں زمین کے قاضی بھی جا رہے ہیں تے چشتیاں کا بادشاہ بھی جا اللہ محمد چار یا اللہ محمد چار یا اللہ محمد چار یا حضرت بابا صاحب بھی جا رہے ہیں جس وقت زمین کے ٹکڑے سے پہنچے نا تے آپ فرمایا قاضی صاحب میں نہیں بولنا تسی آپ ہی پوچھو تے قاضی صاحب ڈردیاں بولے انہاں کہا نہیں کہانی ہے تے انہیں مک جانی زمین ٹوکی دی ہے تے زمین دے چپے چپے وچ آواز آندی سی میں فرید دیاں 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 من کان اللہ ہے کان اللہ ہو جائے جہاں اللہ نہ ہو جائے پھر اللہ ہو جاتا ہے جہاں اللہ ہو جائے ادھر پھر سارا اللہ ہو جائے انشاءاللہ شباز صاحب پہلے بھی اخلاص دے منہ لگے اللہ پاک نے انہوں برکت عطا فرمائی انشاءاللہ ایک گلشن میں انہیں خوشبوئیں پھیلنی ہیں اللہ دے فضل میں انشاءاللہ اللہ پاک ترقی عطا فرمائے گا بس یہ ہے کہ اللہ پاک خلوص پر بلاہیت وال دین کی خدمت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے وما علیہ الا البلاغ المبین کم دے چلتے رہتے سعادت مند وہ لوگ نے جنہوں نے اس قافلہ محبت شریک ہو جائے انجھے سمجھو جس طرح کوئی قافلہ سوئے حرم جا رہا ہوئے جنہیں کی دے بیچ اپنا حصہ پالنے ہیں وہ اس قافلے کا حصہ بننا منہ مدینے والے منہ مکہ شریف والے منہ مدینے والے جنہیں حصہ پالنے ہیں اس قافلے کا حصہ بن جائے گا اللہ پاک اور سارے نکابش محنت محبت اور تمام دوستان تشریف آوری اللہ پاک سب کی حاضری قبول فرمائے باقیہ الا البلاغ المبین حضور ضیاء پیر طریقت رہبر شریعت حضرت علامہ مولانا پیر محمد اسلم رضوی صاحب بہت ہی خوبصورت انداز میں اصلاح فرما رہے تھے تو اب میں ان طلباء سے گزارش کروں گا جنہوں نے ترجمہ تفسیر اور ناظرہ مکمل کیا ہے اور میں ان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں خصوصاً ان کے والدین اور پرنسپل دارالعلوم حاضہ استاذ المکرم جناب حضرت علامہ مولانا مفتی شہباز حسین چشتی صاحب اور تمام اساتذہ کو جنہوں نے محنت کے ساتھ محبت کے ساتھ شوق کے ساتھ انہیں یہ فیض عطا فرمایا
میں ان طلباء سے باری باری گزارش کروں گا کہ وہ استاذنا المکرم جناب شیخ الحدیث و تفسیر حضرت علامہ مولانا مفتی ابو شمس احمد علی رضوی صاحب ان کے دست شفقت سے آپ دستار فرمائیں گے، تو میں سب سے پہلے جو طالب علم ہے ان سے گزارش کروں گا کہ وہ تشریف لائیں اور قبلہ استاذنا المکرم کے دست شفقت سے اپنی دستار حاصل کریں۔ محمد شہباز صاحب تشریف لائیں اور اپنی دستار جو ہے وہ حاصل فرمائیں۔ سیدنا کریم تمام دوست اپنی اپنی جگہوں پر تشریف رکھیں، صرف 5 منٹ کے بعد انشاءاللہ دعا ہو جائے گی۔ سارے دوست اسی طرح محبت کے ساتھ اپنی اپنی جگہوں پر تشریف رکھیں۔ سیدنا کریم صلی اللہ علیہ وسلم، سیدنا کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب تشریف لاتے ہیں محمد ابرار صاحب تشریف لائیں۔ سیدنا کریم صلی اللہ علیہ وسلم، سیدنا کریم صلی اللہ علیہ وسلم، سیدنا کریم صلی اللہ۔ اب تشریف لاتے ہیں محمد بلال صاحب تشریف لائیں۔ سیدنا صاحب تشریف لائیں۔ سیدنا کریم صلی اللہ علیہ وسلم، سیدنا کریم صلی اللہ علیہ وسلم، سیدنا اگلے طالب علم ہے محمد الطاف صاحب تشریف لائیں۔ سیدنا کریم صلی اللہ علیہ وسلم، سیدنا کریم صلی اللہ علیہ وسلم، سیدنا طلباء سے گزارش کروں گا جنہوں نے ناظرہ قرآن پاک جو ہے مکمل کیا، اس میں جو پہلے طالب علم ہے وہ ہے محمد طلحہ صاحب۔ سیدنا کریم صلی اللہ علیہ وسلم، سیدنا کریم صلی اللہ علیہ وسلم، سیدنا کریم صلی اللہ علیہ وسلم، سیدنا کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ محمد جواد الحسن تشریف لائے۔ سیدنا کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ تشریف لاتے ہیں شام تشریف سیدنا کریم صلی اللہ علیہ وسلم، سیدنا کریم صلی اللہ علیہ وسلم، سیدنا اب میں آخر میں حید ہی ادب سے ادائش کروں گا استاد فیض یافتہ فیضان حضور سے
پرنسپل مفتی شہباز چشتی صاحب آپ کی بارگاہ میں گزارش کروں گا انتظامیہ مدرسہ کی طرف سے آپ کی بارگاہ میں ان سے تحفے کا اہتمام کیا گیا ہے میں گزارش کروں گا کہ بلا استاذ المکرم آپ کے دست شفقت سے آپ رسول فرمائیں سیدنا سیدنا اب میں گزارش جناب حضرت علامہ مولانا ظفر صاحب مدرس ان کی بارگاہ میں گزارش کروں گا کہ وہ اپنا تحفہ وصول فرمائیں سیدنا صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا حضرت علامہ مدثر جعفر صاحب کہ آپ اپنا تحفہ قبول فرمائیں سیدنا صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا صلی اللہ علیہ وسلم تمام حضرات سے گزارش ہے کہ سلام کے لیے کھڑے ہو جائیں سلام کے بعد دعا ہوگی اس کے بعد نماز کے بعد انشاءاللہ لنگر شریف چمکتا اسلام کے جھنڈوں کو بلندی عطا فرما مشرق چاہتا ہے سب جواب کو فروغ عطا فرما جتنے بھی الہ کی گردوں نے ہم پرستوں کی دل جوئی نبی تان علیہ مشرم کا کرم تیری کنار آئی ہول غلو نبی بحرمت نبی پیارے خود خدا الہ العالمین ان بزرگوں کا سایہ ہم سب کے اللہ سرو قادر الہ العالمین یا رب العالمین ہماری خطائے غلطی تقصیر معاف ہمارے گناہوں کی الہ العالمین دین دنیا خدا کی بہتری عطا فرما قلبی سکون اور ذہنی اطمینان عطا فرما مولا جو ہمارے بھائی اہل باطل کے نزعات ہوئے اسیر ہیں ان کے نمرے میں پھنسے ہوئے الہ العالمین اپنے ہم نے سکا اپنے معبود کی شان کریمی کی طریقے سے انہیں ہونے سے نوازا انہیں آل پنجوں سے نجات کا والمسلمین والمسلمات واللہ یا علماء
صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین لا الہ الا اللہ